روزہ کیا چاہتا ہے آپ سے؟ روزہ ایک آئیڈیل انسان بنانا چاہتا ہے آپ کو۔ روزہ آپ کو بہترین انسان بنا۔ گھر میں عورتیں ہیں، کتنی عبادتیں کر رہی ہیں، لیکن ساتھ میں چگلیاں ہیں، کتنی عبادتیں کر رہی ہیں، ساتھ میں اپنے میاں کو روکنا ہے کہ فلاں کو یہ نہ دے دیے، فلاں کو وہ نہ دے دیے، کتنی عبادتیں کر رہی ہیں، ساتھ میں بد زبانی ہے، اور ساری کی ساری عبادتیں ان دو چار گناہوں نے سمیٹ کے وہیں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ دعا آگے جا ہی نہیں رہی ہے، رکا ہوا ہے وہیں کا وہیں۔ روزے کو پریکٹس مت سمجھیے کہ بس فجر میں آئے، ظہر میں آئے، عصر میں آئے، مغرب میں آئے، عشاء میں اس کے بعد چلے گئے، جا کے جو مرضی نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے وہ، جو مرضی نہیں، اللہ اور اس کے رسول جو چاہتے ہیں وہ۔ اللہ رسول چاہتے ہیں آپ روزے میں سچ بولیں، اللہ رسول چاہتے ہیں آپ روزے میں اچھا دیکھیں، اللہ رسول چاہتے ہیں اچھا سنیں، اللہ رسول چاہتے ہیں اچھا کام کریں، اللہ رسول چاہتے ہیں ایماندار رہیں، اللہ رسول چاہتے ہیں دل کو پاک رکھیں۔ اور یہ اس لیے اللہ رسول چاہتے ہیں کیونکہ اس کے 3 عشرے بنائے، اور تینوں عشروں کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے بعد آپ ایک بہترین انسان بن کے سماج میں اتر جائیں۔ اگر رمضان کے بعد پھر وہیں کی وہیں بات آنے والی ہے تو پھر رمضان ہمیں کچھ دے کے نہیں گیا۔ رمضان المبارک کا ایک بہت بڑا مقصد ہے پوری کائنات کے لیے۔ اور باہر کے ملکوں میں آپ چلے جائیں، اسلام کتنی تیزی کے ساتھ، آج اسلام کائنات کا سب سے بڑا دین ہے۔ کئیوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا آپ میں سے، اسلام کائنات میں سب سے برق رفتاری سے چلنے والا دین ہے۔ کیوں؟ وہ ہماری طرح جلسے نہیں کر رہے، وہ ہماری طرح لمبی لمبی تقریریں نہیں کر رہے، ان کا کردار بول رہا ہے، ان کا کردار بول رہا ہے۔ اور ہم تک جن لوگوں نے دین پہنچایا انہوں نے آ کے جلسے نہیں کیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، جتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، حضرت بل رحمت اللہ علیہ، جتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، میاں صاحب جلسے نہیں کیے۔ ان کا کردار کہتا تھا کہ اگر بلے شاہ چل رہا ہے تو یہ سچ بول رہا ہے، اگر شیخ فرید الدین شکر کچھ کہہ رہا ہے تو اس کا کردار کہہ رہا ہے۔ ان کا کردار باتیں کرتا تھا، ہمارا کردار باتیں نہیں کرتا ہے۔ روزہ کیا چاہتا ہے آپ سے؟ روزہ ایک آئیڈیل انسان بنانا چاہتا ہے آپ کو۔ روزہ آپ کو بہترین انسان بنا۔ گھر میں عورتیں ہیں، کتنی عبادتیں کر رہی ہیں، لیکن ساتھ میں چگلیاں ہیں، کتنی عبادتیں کر رہی ہیں، ساتھ میں اپنے میاں کو روکنا ہے کہ فلاں کو یہ نہ دے دیے، فلاں کو وہ نہ دے دیے، کتنی عبادتیں کر رہی ہیں، ساتھ میں بد زبانی ہے، اور ساری کی ساری عبادتیں ان 2-4 گناہوں نے سمیٹ کے وہیں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ دعا آگے جا ہی نہیں رہی ہے، رکا ہوا ہے وہیں کا وہیں۔ روزے کو پریکٹس مت سمجھیے کہ بس فجر میں آئے، ظہر میں آئے، عصر میں آئے، مغرب میں آئے، عشاء میں اس کے بعد چلے گئے، جا کے جو مرضی نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے وہ، جو مرضی نہیں، اللہ اور اس کے رسول جو چاہتے ہیں وہ۔ اللہ رسول چاہتے ہیں آپ روزے میں سچ بولیں، اللہ رسول چاہتے ہیں آپ روزے میں اچھا دیکھیں، اللہ رسول چاہتے ہیں اچھا سنیں، اللہ رسول چاہتے ہیں اچھا کام کریں، اللہ رسول چاہتے ہیں ایماندار رہیں، اللہ رسول چاہتے ہیں دل کو پاک رکھیں۔ اور یہ اس لیے اللہ رسول چاہتے ہیں کیونکہ اس کے 3 عشرے بنائے، اور تینوں عشروں کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے بعد آپ ایک بہترین انسان بن کے سماج میں اتر جائیں۔ اگر رمضان کے بعد پھر وہیں کی وہیں بات آنے والی ہے تو پھر رمضان ہمیں کچھ دے کے نہیں گیا۔ رمضان المبارک کا ایک بہت بڑا مقصد ہے پوری کائنات کے لیے۔ اور باہر کے ملکوں میں آپ چلے جائیں، اسلام کتنی تیزی کے ساتھ، آج اسلام کائنات کا سب سے بڑا دین ہے۔ کئیوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا آپ میں سے، اسلام کائنات میں سب سے برق رفتاری سے چلنے والا دین ہے۔ کیوں؟ وہ ہماری طرح جلسے نہیں کر رہے، وہ ہماری طرح لمبی لمبی تقریریں نہیں کر رہے، ان کا کردار بول رہا ہے، ان کا کردار بول رہا ہے۔ اور ہم تک جن لوگوں نے دین پہنچایا انہوں نے آ کے جلسے نہیں کیے۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بل رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، میاں صاحب جلسے نہیں کیے، ان کا کردار کہتا تھا کہ اگر بلے شاہ چل رہا ہے تو یہ سچ بول رہا ہے، اگر شیخ فرید الدین شکر کچھ کہہ رہا ہے تو اس کا کردار کہہ رہا ہے، ان کا کردار باتیں کرتا تھا، ہمارا کردار باتیں نہیں کرتا ہے۔